وقار مجاہد کے نام سے چلنے والے چینل کے پروگرام یادگار لمحے میں آپ کا میزبان وقار مجاہد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ سے زیادہ پیریڈ پاکستان سے باہر مختلف ممالک میں گزارا ہے، اور انہوں نے اپنی یہ لائف مختلف ممالک میں کیسے گزاری، ان کی اس زندگی میں کیا نشیب و فراز آئے ہیں، جانتے ہیں انہیں کی زبانی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، سب سے پہلے ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو اپنے مختصر کے تعارف کے ساتھ ساتھ اپنے بچپن اور تعلیم کے حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ دیکھیں جی، میرا نام راجہ نذیر احمد کیانی، ولیج برسالہ، ڈسٹرکٹ مظفر آباد، آزاد کشمیر سے میرا تعلق ہے، اور میں نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ میں نے اپنے گاؤں میں حاصل کی۔ اس کے بعد میں مظفر آباد چلا گیا، وہاں حاصل کی۔ مظفر آباد سے پھر میں نے مڈل تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں راولپنڈی سینٹ میری ہائی اسکول میں نے داخلہ لیا، وہاں سے میٹرک کی۔ اس کے بعد میں نے ایف ایس سی جو گورنمنٹ کالج عسکر مال راولپنڈی سے کی۔ ماشاء اللہ سے نذیر صاحب، آپ نے تعلیم حاصل کرنے کے فوراً بعد آپ بیرون ملک چلے گئے، یا آپ نے پاکستان میں ہی کوئی بزنس یا کوئی جاب وغیرہ کی تھی؟ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد فوری طور پہ میں نے ایک بینک جوائن کیا ہے، الائیڈ بینک آف پاکستان۔ اس میں نے ایز اے کیشیئر انچارج میں نے اپنی جاب کی تھی، اور 10 سال جاب کرنے کے بعد میں جرمنی چلا گیا تھا۔ اچھا، آپ سب کو کتنے ممالک میں اس وقت آپ گھوم چکے ہیں، اور سب سے زیادہ جو آپ کا عرصہ گزرا ہے وہ کس ملک میں گزرا ہے؟ دیکھیں جی، مجھے 1980 سے میں جرمنی چلا گیا تھا۔ اس کے بعد میرا سارا لائف جو ہے وہ میری جرمنی میں گزری ہے، 40 سال، اور میں نے یورپ کے تقریباً سب ممالک میں میرا بزنس تھا کپڑے کا، ماشاءاللہ۔ تو وہاں میں نے سارے یورپ کے اسکینڈیناوین کنٹری جتنے بھی ہیں، سویڈن ہے، ناروے ہے، اور ڈنمارک، وہاں میں نے کپڑے کا بزنس کیا ہے۔ تو رہائش میری جو تھی پکی وہ جرمنی میں تھی۔ اچھا نذیر صاحب، آپ نے جرمنی میں ماشاءاللہ جس طرح کہ آپ نے عرض کیا 40 سال کا عرصہ، جی ماشاءاللہ یہ تھوڑا عرصہ نہیں، بہت بڑا عرصہ ہے آپ نے جرمنی میں گزارا۔ تو اس لائف میں جو آپ نے جرمنی کے علاوہ جو باقی ممالک میں بھی آپ نے سرو کیا ہے، آپ نے کیسا یہ گزرا، کیسا پیریڈ تھا، اور کیا کیا مشکلات آئیں، کیا کیا نشیب و فراز آیا آپ کی اس لائف میں؟ دیکھیں جی، خدا کا بہت بہت شکر ہے، والدہ کی دعا تھی، اپنے دوستوں کی دعاؤں کی وجہ سے جب میں جرمنی پہنچا تو مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ وہاں ایک شخص مجھے ملا جس نے مجھے فوراً آ کر کہا کہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ پاکستانی تھا یا وہیں سے؟ پاکستانی تھا، اچھا۔ پاکستانی تھا، جیلم کا رہنے والا تھا، راجہ طارق، بہت ٹھیک۔ اچھا انسان تھا۔ اس نے مجھے ایک فرم میں اپنے ساتھ جاب پہ لگا دیا، بڑا اچھا پروڈکشن کا کام تھا وہاں۔ تو میں نے 25 سال اس فرم میں نے کام کیا، 25 سال۔ اس کے بعد میں نے 25 سال بعد میں نے وہاں سے کام چھوڑ کے پھر میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا۔ اچھا نذیر صاحب، کچھ اپنی ازدواجی زندگی کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا۔ سنا ہے 3-4 شادیاں آپ نے ماشاءاللہ سے کر رکھی ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے 2 شادیاں ہیں، میری راوت پاکستان سے ہیں، اچھا۔ اور ایک شادی میری جرمنی سے ہے، جو کہ میری وائف جو ہے نا وہ جرمنی بینک میں کام کرتی ہے۔ صحیح۔ تو اچھا، یہ بھی سننے میں آیا، کہتے ہیں کہ بیرون ملک میں شادی کرنا ضروری ہے، جب تک بندہ شادی نہ کرے وہاں پہ ایڈجسٹمنٹ ہونی، سیٹل ہونا مشکل ہوتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اپنی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ ہاں، ابھی آپ کے جیسے کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ؟ میرے بچے 3 پاکستان میں ہیں اور 3 جو جرمنی میں ہیں۔ ابھی کیا کچھ کر رہے ہیں؟ وہ بھی بزنس وغیرہ کر رہے ہیں؟ جی جی ہاں، میری بیٹی چھوٹی جو ہے وہ پڑھ رہی ہے، وہ کمپیوٹر کورس کر رہی ہے وہاں پہ، سافٹ ویئر کا، انجینئرنگ کا، اور بڑا بیٹا ہے جو وسیم کیانی، وہ جو ہے نا وہ میرے بزنس جو میرا سٹور تھا کپڑے کا، وہ اس پہ وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اچھا نذیر صاحب، جیسا کہ آپ نے عرض کیا، میں
تعلیم کے فوراً بعد کچھ عرصے بعد میں چلا گیا تھا برے ملک، اور ابھی تک آپ کی ماشاءاللہ ابھی ایج مجھے تو بہت کم لگ رہی ہے، ویسے ایج کیا ہے آپ کی؟ دیکھیں میں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ باہر گزارا ہے، تو اس وقت میں 73 74 کے قریب ہوں۔ ماشاءاللہ سے دیکھنے میں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے شاید آپ 40 یا 45 سے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آپ کے جو پسندیدہ ڈشز ہیں پاکستان کی، کون سا جو کھانا ہے پسندیدہ کھانا کون سا ہے، اور وہاں سے جو پسندیدہ کھانا ہے وہ کون سا پسند ہے؟ اصل میں کھانے میں مجھے کوئی ایسا نہیں ہے، جو مل جائے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ خدا کا بہت بہت شکر ہے جو مل جائے، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ہو یہ ہو یہ ہو، کبھی میں نے ڈیمانڈ نہیں کی گھر والوں سے یا کچھ۔ تو باہر میں اپنی مرضی سے کھاتا تھا۔ وہاں ہاں پاکستانی کھانے مل جاتے تھے؟ بالکل، پاکستانی کھانے اچھے کھانے ملتے ہیں وہاں، اچھا گوشت وغیرہ مل جاتا ہے، سبزیاں مل جاتی ہیں، اور ہر چیز جو ہے نا وہ خالص ہے۔ وہاں آپ نے اتنا عرصہ گزارا ہے، تو اس جرمنی میں یا جو جتنے بھی ممالک ہیں، سب سے اچھا آپ کا جو پیریڈ گزرا ہے وہ کس شہر میں، اور وہاں کے سب سے جو آپ کا پسندیدہ شہر ہے وہ کون سا ہے؟ اور پاکستان کے بارے سے بھی ہمیں بتا دیجیے کہ پاکستان کا سب کے آپ کو پسندیدہ شہر آپ کو کون سا لگے؟ جہاں تک تعلق ہے جرمنی کا، میں یہاں سے جب گیا ہوں 1980 میں، تو ایک اوگسٹورف چھوٹا سا شہر ہے جرمنی میں؟ جرمنی میں، تو وہیں میں رہا ہوں، اور وہیں آج تک میں وہیں ہوں، کیونکہ وہیں میں جاب کرتا رہا ہوں، وہیں میرا بزنس ہے۔ اور یہ ہے کہ جرمنی جو ہے نا دنیا میں اس کا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے نا بہت ہائی ہے، بہت اچھا ہے، اور صفائی بھی بہت اچھی ہے، اور صاف ستھرا ملک ہے، اور لوگ بھی بہت اچھے ہیں۔ پاکستان کا سب سے پسندیدہ شہر آپ کا کون سا ہے؟ پاکستان کا سب سے زیادہ پسندیدہ شہر اسلام آباد ہے، اور اس کے بعد میرا گاؤں ہے جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا تاریخی شہر گاؤں برسالہ کی بات کی۔ برسالہ۔ ٹھیک، دیکھیں جی، ظاہری بات ہے ایسا ہی ہے کہ جہاں انسان کا بچپن ہوتا ہے، جہاں پہ انسان کے ابتدائی ایام گزرتے ہیں، وہی اس کا پسندیدہ ہوتا ہے، اور وہی اس کے لیے جنت ہوتی ہے۔ ویسے بھی اپنے ملک سے محب وطن ہونے کا یہ ثبوت ہوتا ہے کہ اپنے علاقہ یا اپنے وطن سے بندہ جو جتنے بھی محبت کا اظہار کرے، جتنا بھی لگاؤ کرے، وہ کم ہوتا ہے۔ تو نذیر صاحب، آپ نے باہر بہت سارے ممالک میں سر بھی کیا، پاکستان میں گزارا، آپ کیا سمجھتے ہیں جو واضح فرق محسوس کرتے ہیں پاکستان اور ان ممالک میں، جو واضح فرق ہے وہ آپ نے کیا محسوس کیا؟ دیکھیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے مجھ سے، اور میں انتہائی افسوس کے ساتھ میں یہ آپ سے آج میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں کہ جب میں یہاں سے جرمنی گیا تھا، تو پاکستان اور جرمنی کی جو یہ ڈیولپمنٹ تھی تقریباً برابر تھی اس وقت ایٹ دیٹ ٹائم۔ تو آج جب میں واپس آیا 40 سال کے بعد، یوں میں تو آتا جاتا رہا، ہر سال میں ایک دفعہ 2 دفعہ، 2 سال میں ایک دفعہ آتا جاتا رہا ہوں، لیکن ہمارا ملک اس طرح ترقی نہیں کر سکا جس طرح اس کو کرنی چاہیے تھی، جیسے انہوں نے کیا۔ جیسے انہوں نے کی۔ اور میری آنکھوں کے سامنے ایسٹ یورپ کے ملک ہیں، مغربی یورپ کے ملک ہیں جو ہمارے سے بہت پیچھے تھے، لیکن آج ہم سے وہ بہت آگے ہیں، بہت آگے ہیں۔ ہمارے ہاں وہ چیز نہیں ہو سکی جس کی ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں جس کا انتظار کر رہی ہیں کہ ہمارا آئندہ مستقبل کیا ہوگا۔ تو یہ کہاں آپ غلطی دیکھ رہے ہیں، کہاں کمی ہو رہی ہے؟ یہ مطلب اس پہ آپ مشورے کے طور پہ، نصیحت کے طور پہ ہمارے آنے والی قوم کو آپ اپنے اس ایکسپیرینس سے، اپنے اس تجربے سے جو آپ نے وہاں پہ سرو کیا، دیکھا، سنا، تو مشورہ کیا دینا چاہیں گے آنے والی جنریشن کو، ہمارے پیارے وطن پاکستان کی قوم کو، کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ کون سا سٹیپ ہے، وہ کون سا ایکسپیرینس جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، جو جس پہ وہ عمل کر کے ہم ان سے آگے بھی نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، نسلیں چلتی ہیں پولیٹیکل لیڈرز پہ۔ صحیح۔ ہمارے جو انتخابی منتخب نمائندے ہوتے ہیں نا، وہ ہماری نسلوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ رہنمائی بھی کرتے ہیں ان کی تعلیم کی، صحت کے لیے، اور
کھانا پینا رہائش کا ہمارے منتخب نمائندوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ ایسے وہ منتخب ہو کر آتے ہیں، وہ اس لیے منتخب ہو کر آتے ہیں کہ ہم آپ کی ذمہ داری پوری کریں گے، ایسے لیکن ایسا نہیں ہے یہاں پہ۔ تو نذیر صاحب آئی ایم سوری ٹو سے کہ وہ یہاں ایسا نہیں ہے۔ یہاں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں ایک الفاظ، ضرور یہاں اگر کوئی اچھا انسان آتا ہے نا، ملک کا سربراہ، وزیر اعظم ہو یا پریزیڈنٹ ہو، تو اس کو وہ چلنے نہیں دیتے۔ ایسے ابھی عمران خان صاحب آئے ہیں، یہ بیسیکلی یہ ایک اچھا انسان ہے، سیدھا سادہ انسان ہے، سمپل سا انسان ہے۔ اس کی دلی خواہش ہے کہ میں اپنے پاکستان کو آگے لے کر جاؤں، لیکن بلیک میلر اس کے پیچھے بہت پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی تو نذیر صاحب پروگرام کے اختتام پہ ایک اچھی سی بات، چاہے وہ آپ شعر کے انداز میں، چاہے وہ اچھی بات کسی ایڈوائس کی صورت میں، ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو جو آپ نے جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ حاصل کیا ہے، وہ ان سے کچھ شیئر کر دیں۔ اس کے بعد پھر ہم اپنے سننے اور دیکھنے والوں سے اور آپ سے بھی اجازت چاہیں گے۔ کوئی مختصر سے الفاظ میں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، کہتے ہیں نا یہ پاکستان ہمارا گھر ہے، تو میں ایک چھوٹا سا شعر ہوں: دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کیا بات ہے ماہر۔ تو باقی اللہ حامی و ناصر ہو سب کا، ہم سب کا، اور پاکستان ہمیشہ کے لیے بنا ہے اور رہے گا، انشاءاللہ۔ اور آنے والی نسلیں بھی پاکستان کی خدمت کریں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ بہت شکریہ نذیر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی تندرست رکھے اور سلامتی دے، اور آپ ایسے ہی لوگوں کو سکھاتے رہیں، تجربات لوگوں کو دیتے رہیں، اور ہماری جو نسل ہے وہ آپ سے سیکھتی رہے۔ معزز سامعین، یہ جو بزرگ ہیں، چاہے وہ ہمارے ملک میں ہیں، چاہے وہ ہمارے گھروں میں ہیں، چاہے ہمارے ملک سے باہر ہیں، جس صورت میں ہیں، یہ ہمارے لیے جاندار کتابیں ہیں، یہ چلتی پھرتی کتابیں ہیں۔ ہمیں ان سے بہت کچھ حاصل کرنا ہے۔ ہم نے جو کچھ حاصل کرنا ہے وہ نہ ہی صرف کتابوں سے ہی حاصل کرنا ہے، یہ جو ہماری جاندار کتابیں چلتی پھرتی ہیں، ہم نے ان کے پاس بیٹھنا ہے، ان کو وقت دینا ہے۔ جیسے میں پہلے بہت سارے ایپیسوڈ میں عرض کرتا رہا ہوں کہ ہم نے ان سے بہت کچھ حاصل کرنا ہے، تبھی جا کے ہم ان سے کچھ حاصل کر کے ہم اپنے ملک و قوم کی ترقی میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں، ملک و قوم کا نام بھی روشن کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو رہتی دنیا تک قائم و دائم رکھے، خوش رکھے، اور ہمارے ملک میں امن و سلامتی قائم رکھے۔ ان دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا، اپنے ملک کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی ایپیسوڈ میں کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نے کے بعد